بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن پاک کی سورۃ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں ایک ہدایت دینے والا ضرور بھیجا، یعنی کوئی بھی قوم اللہ کے پیغام سے محروم نہیں رہی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ہندو قوم کے درمیان کوئی پیغمبر نہیں آیا؟ ایسا کیسے ممکن ہے جبکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے اور کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا؟ حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 1,24,000 انبیاء دنیا کے مختلف خطوں میں بھیجے گئے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بھی نبی ہندوؤں میں نہ آیا ہو؟ ہندوؤں کا دعویٰ ہے کہ ان کا مذہب یعنی سناتن دھرم سب سے پرانا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی ویدوں اور ہولی سکریچرز میں کئی مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہاں تک کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ انفارمیشن وہاں آئی کہاں سے؟ یقیناً اللہ کے کسی نبی یا پیغمبر نے یہ پیغام ان تک پہنچایا ہوگا۔ تاریخی حقائق بتاتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو وہ سری لنکا کے پہاڑ پر نازل ہوئے، جسے آج ایڈمز پیک کہا جاتا ہے۔ وہاں آج بھی قدموں کے نشان دیکھے جا سکتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لفظ آدم سنسکرت زبان کا لفظ بھی ہے، جس کا مطلب ہے پہلا یا اصل، یعنی انسانیت کا پہلا نبی عرب نہیں بلکہ برصغیر کی سرزمین پر اتارا گیا تھا۔ ہندو کتابوں جیسے رگ وید، پرش پرانا میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا سجدہ اور جنت سے زمین پر آنے تک کا واقعہ درج ہے۔ یہی قصہ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اصل ماخذ ایک ہی ہے۔ اس طرح ہندو دھرم کی وید حضرت نوح کی صحیفوں کا عکس کرتی ہیں۔ ویدوں میں انہیں نوح یا کشتی والا کہا گیا ہے اور طوفان نوح کا ذکر بڑی تفصیل سے موجود ہے، بلکہ جیسے قرآن کی سورۃ الہود، بائبل کی کتاب پیدائش جینیسس میں ملتا ہے۔ ہندو مت میں اوتار کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ ان کے مطابق 9 اوتار ہیں اور ایک آخری اوتار آنا ہے جسے وہ کلکی اوتار کہتے ہیں۔ ان کی کتابوں مثلاً بھگوت پرانا میں لکھا ہے کہ کلکی اوتار سنبل کے بڑے گھرانے میں پیدا ہوں گے۔ ان کے والد کا نام ہوگا وشنو یشا یعنی خدا کا بندہ، اور والدہ کا نام ہوگا سومتی یعنی امن والی۔ اب غور کیجئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا عبداللہ، مطلب اللہ کا بندہ۔ والدہ کا نام تھا آمنہ، مطلب امن والی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بڑے اور معزز گھرانے میں پیدا ہوئے جو مکہ اور خانہ کعبہ کی نگرانی کرتا تھا، اور مکہ کو قرآن میں بلد الامین یعنی امن کا شہر کہا گیا ہے۔ کلکی اوتار کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ کل یوگ میں پیدا ہوں گے، یعنی ظلم و جبر کے دور میں۔ 1400 سال پہلے عرب میں یہی حال تھا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، شرک اور جاہلیت عام تھی، اور پھر ایسے ہی ماحول میں اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ دوستو، ان تمام دلائل سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوؤں کی قدیم کتابیں بھی ایک خدا کی عبادت اور انبیاء کی آمد کی گواہی دیتی ہیں۔ اصل دین ہمیشہ سے اسلام ہی تھا، مگر وقت کے ساتھ تحریف ہوتی گئی۔ آج بھی اگر ان کتابوں کا غور سے پڑھا جائے تو یکتا پرستی کی تعلیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے اسکالرز کو بھارت میں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہ ہندو کتابوں سے اسلام کے دلائل پیش کرتے تھے۔ ناظرین، جب اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو اب یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر ہماری بات سے ایک بھی شخص ہدایت پا گیا تو یہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق پر چلنے اور اس کے دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور بتائیے، اور دا میسٹری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔